سیدنا معدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ایک شخص نے بتایا ہمارے علاقے کے اندر طاعون کی بیماری آ گئی جس کی وجہ سے بہت سے لوگ مرنے لگے، تو ہم ان کی تجہیز و تکفین کر دیتے، لیکن جب بیماری عام ہو گئی لوگ کثرت کے ساتھ مرنے لگے، حتیٰ کہ پورے پورے گاؤں ہلاک ہونے لگے، تو ہم نے مجبوراً یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہم ہر گھر کے اندر داخل ہوتے اور اس گھر کے تمام افراد کو اسی گھر کے ایک کمرے میں جمع کر کے دروازہ اور کھڑکیاں بند کر دیتے۔ اسی طریقے سے ہم ایک گھر کے اندر داخل ہوئے تو اس میں مرد اور عورتیں سب مرے ہوئے ہیں، انہی عورتوں میں ایک حاملہ عورت بھی تھی۔ تو میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا، لیکن ہم نے ان سب کو اٹھایا، اسی گھر کے ایک کمرے میں جمع کیا اور کھڑکیاں اور دروازے بند کر کر آ گئے، اور کہنے لگے کہ جب طاعون ختم ہو جائے گا تو ان کو نکال کر ان کی جنازہ ادا کر کے ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ جب کئی مہینے کے بعد طاعون کی بیماری ختم ہو گئی تو ہم لوگوں کے گھروں میں داخل ہوئے، ان کے کمروں کو کھولا اور لاشوں کو نکال کر ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کیا۔ تو جب ہم حاملہ عورت کے گھر میں داخل ہوئے اور اس کمرے کو کھولا جس میں لاشیں رکھی ہوئی تھی، جیسے ہی ہم کمرے کو کھول کر داخل ہوئے تو ہم دیکھ کر حیران ہو گئے کہ لاشوں کے درمیان میں ایک صحت مند اور خوبصورت بچہ موجود ہے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا۔ پھر ہماری سوچ اس طرف گئی کہ شاید جو حاملہ عورت مری تھی اس حاملہ عورت سے ہی یہ بچہ پیدا ہوا ہو، اور اللہ رب ذوالجلال تو ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے، تو مالک کائنات نے اس حاملہ عورت سے اس بچے کو پیدا کیا ہے۔ لیکن پھر دوبارہ ہم سوچ میں پڑ گئے کہ اس بچے کو رزق کہاں سے ملتا رہا، یہ کھاتا پیتا کہاں سے رہا۔ ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ہم نے دیکھا دیوار ایک ٹوٹی ہوئی تھی، اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس سے ایک مادہ درندہ داخل ہوا اور وہ کمرے کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ بیٹھا، وہ بچہ اس مادہ درندہ کے پاس پہنچا اور اس کا دودھ پینے لگ گیا۔ تو ہم دیکھ کر یہ حیران ہو گئے کہ مالک کائنات جب رزق دینا چاہتا ہے تو کیسے کیسے اسباب کو مہیا کر دیتا ہے۔ اس وقت ہمیں پتہ لگا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ زمین پر ہر بسنے والے کا رزق میرے مالک نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو شخص بھی مالک کائنات پر بھروسہ کرتا ہے تو مالک کائنات اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے جوانوں، کبھی بھی رزق کے بارے میں فکر مند نہ ہونا کہ مالک کائنات نے جتنا کچھ آپ کے لیے مقدر کیا ہے وہ رزق آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کسی جنگل سے گزر رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک پرندہ درخت پر بیٹھا ہوا چونچ ہلا رہا ہے۔ نبی پاک نے مجھ سے کہا کہ اے انس، جانتے ہو یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اے انس، یہ کہہ رہا ہے اے عادل، تو نے میری آنکھیں تو لے لی ہیں، اب میں نابینا ہوں، یا اللہ اب جو میرے مقدر میں میرا رزق ہے، اے میرے مالک المولا تو مجھے میرا رزق دے، مجھے بھوک لگی ہے۔ جیسے ہی اس پرندے نے یہ کہا، اس کی چونچ کھلی ہوئی تھی، تو اس کی چونچ کے اندر ایک ٹڈی آ کر گری، تو اس پرندے نے وہ ٹڈی کھائی۔ کھانے کے بعد وہ پرندہ دوبارہ چونچ ہلانے لگا۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا اے انس، اب جانتے ہو یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت انس نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اے انس، اب یہ کہہ رہا ہے اے عادل، تو واقعی رزق پہنچانے والی ذات ہے اور تجھی پر بھروسہ کیا جاتا ہے، تجھی پر توکل کیا جاتا ہے۔ اے مالک کائنات، تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے رزق پہنچایا۔ تو جو شخص بھی مالک کائنات پر بھروسہ کرتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے، تو مالک کائنات اس کو رزق ضرور دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اور میرے قبیلے کے کچھ معززین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے ارادے سے نکلے، لیکن راستے میں ہمارا کھانا پینا ختم ہو گیا اور بھوک ہمیں ایسی شدت سے لگی کہ ہم سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، تو ہم اسی جگہ پر رک گئے، اور پھر ہم نے ایک شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا تاکہ وہ نبی پاک کو ساری صورتحال بتائے اور کھانا پینا طلب کرے۔ جب وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا
تو نبی پاک اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر تمام مخلوقات کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اس صحابی نے جب یہ آیت سنی تو اس کو سوال کرتے ہوئے شرم آئی، وہ واپس ایسے ہی لوٹ آیا۔ جب قبیلے والوں کے پاس لوٹا، قبیلے والوں نے اس سے سوال کیا لیکن اس شخص نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں وہ قبیلے والے کیا دیکھتے ہیں کہ دو افراد بہت بڑا پیالہ اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ خوش ہو گئے کہ شاید اس نے نبی پاک سے سوال کر دیا، نبی پاک نے ہمارے لیے کھانا پینا بھیجا ہے۔ جب وہ شخص قریب آئے، دونوں افراد، انہوں نے کہا کہ کھاؤ، تو تمام قبیلے والوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، اور جو کچھ بچا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں کھلایا۔ نبی پاک نے فرمایا میں نے تو تمہیں کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ تو قبیلے والے کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے تو اپنا ایک سائل آپ کے پاس بھیجا تھا۔ حضور نے فرمایا بلاؤ اس سائل کو۔ جب سائل سامنے آیا تو نبی پاک نے فرمایا آپ ہی بتاؤ کہ یہ کیا صورتحال ہے، کھانا تو میں نے نہیں بھیجا۔ تو وہ سائل کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کی بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے آیا تو آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو مجھے شرم آئی کہ میں آپ سے سوال کروں، لہٰذا میں بغیر سوال کے ہی رخصت ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، جو تمہیں مہمانی کھلائی گئی ہے وہ جنت کی مہمانی کھلائی گئی ہے، جنت سے کھانا اللہ پاک نے تمہارے لیے بھیجا ہے، تمہیں بھی مبارک ہو، اور جو بچا ہوا ہے وہ تم مجھے بھی کھلاؤ۔ تو اللہ رب ذوالجلال پر جو شخص بھروسہ کرتا ہے کہ مالک کائنات ہی رزق دینے والا ہے، تو پھر وہ شخص کبھی بھی خائب و خاسر نہیں ہوتا، ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔